دعا، ہر دعا عمل کے بعد قبول ہوتی ہے، یاد رکھنا. فرض نماز کے بعد دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ روزہ رکھتے شام کو دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ کہ کوئی کام کیا ہے، کام کرنے کے بعد ہے دعا، محنت کے بعد ہے دعا. اللہ نے اس کو جوڑا ہے ایسے، اس طرح اس کا جوڑ ایسے کیا ہے کہ پہلے محنت کرو گے پھر اللہ سے مانگو گے. یہ آیت یہ سمجھا رہی ہے، یہ آیت سمجھاتی ہے محنت کیا محنت کرو. ایاک نعبد کا کیا مطلب؟ کہ وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے. یا اللہ میں نے کر کے تیری ہر بات کو مان کے تیرا حکم پورا کر کے اب میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں. یہ تو اتنی موٹی بات سمجھ نہیں آ رہی. جو کسی باس کے پاس جاتا ہے تو اسے کہتا ہے، اب باس کی ایک بھی بات نہیں مان. ہمارے گھر میں لڑکا کام کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے، میں نے کہا یار اس کو کچھ پیسے چاہیے دے دو. تو سارے گھر والوں نے کہا یار انہوں کچھ نہ دینا. کیوں نہ دینا؟ نکما، یہ تو کام ہی نہیں کرتا. اور جو کام کر رہا ہوتا ہے، جو گھر کے کام کر رہا ہوتا ہے، وہ جب پیسے مانگتا ہے تو کیا کہتے ہیں، یار محنتی آدمی ہے یار، دیو پوچھو کی گل ہے. یہ انسانی فطرت ہے یار، اتنی موٹی نہیں بات سمجھ آتی. اللہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کر کے آ کے مجھ سے دعا مانگو. سارا دن روزہ رکھو اور افطار پہ تمہاری دعا قبول ہوگی کہ تم نے سارا دن مشقت اٹھائی اللہ کے لیے. آؤ نماز پڑھنے مسجد میں آ کے نماز پڑھو، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. تم نے میرا حکم پورا کیا، محنت کی، اپنا وقت نکالا، کام چھوڑا، یہاں آئے، اب دعا مانگو، تمہاری دعا قبول ہوگی. حج کے بعد دعا کیوں، حج پہ کیوں دعا قبول ہوتی ہیں؟ ایک محنت کی ہے، ایک مشقت کی ہے. یہ اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اور اصل آخرت ہے، دنیا نہیں ہے.